الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین صلی اللہ علی محمد و آلہ اجمعین واللعنۃ الدائمۃ علی اعداء محمد و آل محمد اما بعد وفقنا اللہ ایاکم للعلم والعمل الصالحین انشاءاللہ تعالی۔ ایک مرتبہ درود سے آغاز کریں گے جی۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ حدیث معصوم جو روایت کی جاتی ہے کہ الوضوء حد من حدود اللہ، کہ وضو اللہ کی حدود میں سے ایک ہے، اور وضو کے بارے میں دوسری روایت کہ الوضوء غسلتان و مسحتان، کہ وضو میں دو دونے ہیں اور دو مسے ہیں۔ تو ہماری بحث جو ہے وہ غسل اولا میں پہلے دونے کے متعلق چل رہی تھی، کہ جس میں ہم نے جو ہے وہ تحدید، چہرے کی تحدید کی بحث کی ہم نے، اور اسی طریقے سے جو ہے وہ غسل کی ابتدا کہاں سے کرنی ہے اس کی بحث ہوئی، اور جس کی خلقت جو ہے وہ عادی نہیں ہوتی اس کی بھی کیا یہاں پہ بحث کلیئر کی۔ اس سے پہلے جو مقدماتی بحث تھی غایت الوضو، جسے غایات الوضو کی بحث ہے، وہ ہوئی۔ ابھی غسل اولا میں بحث ہے، اور اس بحث کو کیا کہتے ہیں؟ ظاہر اور باطن کی بحث۔ اس میں منہاج کے ہم تین مسئلے جو ہے وہ ڈسکس کریں گے، مسئلہ نمبر 71، 75 اور 87۔ یہاں پہ اگر آپ نے کتابیں کھولی ہوئی ہیں انشاءاللہ تو 71 نمبر مسئلے میں یہاں پہ آپ آ جائیں گے۔ تو سب سے پہلے یہ بحث واضح ہونی چاہیے کہ جب بھی چہرے کے دھونے کا حکم آتا ہے تو جو ظاہری حصہ ہے چہرے کا اسی کے دھونے کا حکم ہے، جو باطن ہے اس کے دھونے کا حکم نہیں ہے۔ تو یہاں پہ ظاہر اور باطن میں فرق کیا ہوتا ہے اس کو جو ہے وہ سمجھنا ضروری ہے۔ یعنی ظاہر وہی ہے جو لغوی معنی میں ہے، یہاں پہ کوئی فقہی اس کا خاص معنی نہیں ہے، یعنی جہاں پہ پانی پہنچ جاتا ہے آرام سے، اور جو اندرونی حصے ہیں وہ شامل نہیں ہوں گے۔ جیسے آنکھ کا جو اندر والا حصہ ہے یہ شامل نہیں ہوگا، ٹھیک ہے؟ جو آنکھ کا ظاہری حصہ سامنے ہے وہی اس کے اندر رہے گا، اور ناک کا جو ہے وہ اندر والا حصہ شامل نہیں رہے گا۔ اسی طریقے سے مطبق و شفتین کہتے ہیں کہ دو ہونٹ جب انسان بند کرتا ہے تو جو اس سے اندر چھپ جاتا ہے وہ بھی کیا اس میں شامل نہیں ہوگا۔ تو یہاں سے پھر یہ بحث اٹھتی ہے کہ جو آنکھ میں سرما ڈالتے ہیں تو کیا وہ سرما اگر ایسا ہو کہ جو باقاعدہ تہہ بناتا ہو اور پانی پہنچنے سے مانع ہو، تو اگر وہ سرما بالکل اندر والے حصے پہ ہو، یعنی آنکھ کا جو اندر والا حصہ ہے وہاں پہ لگتا ہو، یعنی آنکھ اگر بند کریں تو وہ ظاہری طور پہ نظر نہ آتا ہو، بالکل اندر ہی ہو، لیکن ایسا نہیں ہوتا، اندر بھی ہوتا ہے اور تھوڑی لائن کیا ہے اس کی باہر بھی ہوتی ہے۔ تو چونکہ اس کی لائن جو باہر ہوتی ہے تو وہ ظاہری حصہ ہو جاتا ہے، تو اس کا دھونا کیا ہوتا ہے؟ ضروری ہوتا ہے۔ لہٰذا اسی وجہ سے مسئلہ نمبر 71 میں یہ بات واضح کی گئی ہے کہ لا یجب غسل باطن العین والفم والانف، کہ آنکھ کا اندر والا حصہ ہو گیا، منہ کا اندر والا حصہ ہو گیا، ناک کا اندر والا حصہ ہو گیا، چونکہ یہ باطن کہلاتا ہے تو اس کا دھونا واجب نہیں ہوتا۔ اسی طریقے سے جب آنکھیں بند کر دیتے ہیں آپ اور ہونٹوں کو بند کر دیتے ہیں تو جو حصہ اندر چھپ جاتا ہے اس کا دھونا بھی ضروری نہیں ہو سکتا۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ مطبق و شفتین والعینین، کہ دو آنکھیں اور دو ہونٹ بند کرنے سے جو حصہ اندر چلا جاتا ہے اس کا دھونا بھی وضو میں ضروری نہیں ہے۔ اچھا، ایک اور چیز یہاں پہ ذکر کی جاتی ہے کہ جسے کہتے ہیں باب مقدمہ کہتے ہیں، مقدمہ علمی کہتے ہیں، اگر اصول مظفر آپ نے پڑھی ہوگی۔ مقدمہ علمی کیا ہوتا ہے کہ آپ کو اس بات کا علم اور یقین نہیں ہو پاتا کہ میں نے وہی کام کر لیا ہے، وہی حد میں نے دھو لی ہے جو میرے اوپر واجب تھی، تو آپ کیا کرتے ہیں؟ بطور مقدمہ کے تھوڑا اضافی دھو لیتے ہیں تاکہ آپ کو اس بات کا یقین ہو جائے کہ جو میرے اوپر شریعت میں دھونا واجب تھا وہ میں نے مکمل دھویا ہے۔ جیسے ہم نے چہرے کی جو عرض میں چوڑائی میں جو حد تھی وہ درمیان والی انگلی اور انگوٹھی کی حد بتائی، تو وہ بالکل اگر آپ چہرے کے اوپر رکھیں تو ایک لائن بنتی ہے باریک سے۔ اب ہم کیا کرتے ہیں؟ تھوڑا سا اضافی دھو لیتے ہیں۔ تھوڑا سا اضافی کیوں دھوتے ہیں؟ کیا ہم کوئی نئی شریعت بنانے جا رہے ہیں، اللہ کی حدود میں کوئی تجاوز کرنا چاہ رہے ہیں؟ تو آپ کہتے ہیں معاذ اللہ من ذالک، اللہ ہم سب کو اس بات سے بچائے، ہم ایسا نہیں کرنا چاہ رہے، لیکن ہم پھر اضافی کیوں دھو رہے ہیں؟ وہ اس وجہ سے دھو رہے ہیں تاکہ ہم علم اور یقین تک پہنچ جائیں کہ جو حد اہل بیت علیہ السلام نے معین کی تھی ہم نے اسی کو کیا دھو لیا ہے۔
تو لہٰذا ایک انسان اگر تھوڑا آنکھوں کو دھو رہا ہے اندر والی سائڈ پہ، اب وہ بجائے اس کے کہ دقت کرے کہ بھئی یہ جو نیچے والی پلکوں والا حصہ ہے یہ باہر کہلاتا ہے یعنی ظاہر کہلاتا ہے یا باطن کہلاتا ہے، وہ اس میں پڑھنے کی بجائے کیا کہتا ہے، تھوڑا ہاتھ اندر مار لیتا ہے تاکہ جو ہے وہ اسے اسباب مقدمہ جو ہے وہ یقین ہو جائے کہ وہ دھو لی ہے۔ اب اسی طریقے سے اس نے کہا کہ میں جب ہونٹ بند کرتا ہوں تو کتنا ایسا وہ اندر آتا ہے، اب وہ بجائے اس کے کہ وہ باریک لائن جو ہے وہ چیک کرے کہ یہ جو لائن کا پوائنٹ ہے یہ اندر ہے تو یہ باطن ہو گیا، یہ باہر ہے تو یہ ظاہر ہو گیا، لہٰذا میں فقط ظاہر کو دوں، تو اس طرح مشکل ہو جاتا ہے، کوئی بھی دقت اس طرح نہیں کرتا۔ جیسے ہم نے مثال دی تھی کہ چہرے میں بالکل ابتدا سے دھونا واجب ہے، اعلیٰ سے سب سے جو بلند حصہ ہے جہاں سے بال اگتے ہیں، تو ہم نے کیا کہا تھا کہ وہاں پہ اتنی دقت کوئی بھی نہیں کر سکتا کہ بال جہاں سے اگ رہے ہیں بالکل نیچے سے پانی ڈالے، ٹھیک ہے، بالکل وہ جو ایکوریٹ ہے کہ بال بھی گیلا نہ ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو اسباب مقدمہ کیا ہے، انسان تھوڑا سا اوپر ڈال لیتا ہے کہ چلو بھی 2 بال بھی ساتھ گیلے ہو جائیں، کم از کم یقین تو ہو جائے گا نا کہ ہم نے من الاعلیٰ اوپر سے دھونے کا کیا آغاز کیا، تاکہ وضو کی جو حدود معین کی گئی ہیں اہل بیت علیہ السلام کی طرف سے، یقیناً یہ اللہ کی طرف سے معین ہے، اہل بیت نے ہم تک پہنچائی ہیں، تو وہ تاکہ ہم پالیں۔ تو یہ ساری مثالیں جو بھی ہم نے آپ کے سامنے رکھی ہیں یہ مقدمہ علمی کی مثالیں ہیں۔ اس میں ہم یہ نہیں کہتے کہ جی ہم وضو کی حد کو بڑھا رہے ہیں، حد کو نہیں بڑھا رہے، تو اسی وجہ سے فقہا کیا کہتے ہیں کہ الا شیء منھا، مگر آپ اس باطن میں سے اگر کچھ حصہ دھو لیتے ہیں، کیوں دھوتے ہیں، حالانکہ دھونا ضروری نہیں ہے، من باب المقدمۃ، اسباب مقدمہ دھوتے ہیں۔ یہ کب دھوتے ہیں کہ اذا لم يحصل الیقین، کہ جب آپ کو یقین حاصل نہیں ہو سکتا کہ جو مأمور بہی ہے، مأمور بہی جس کا حکم دیا گیا ہے وہ متحقق نہیں ہوگا مگر اسی کے ساتھ۔ اب اس بات کا یقین کرنا ہے کہ جو ہمیں حکم دیا گیا ہم نے وہ پورا کیا ہے، تو لہٰذا آپ احتیاطاً بطور مقدمہ کے تھوڑا سا اضافی دھو لیتے ہیں یا تھوڑا سا اندر سے دھو لیتے ہیں، تو اس میں کوئی ایشو نہیں بنتا۔ اب یہ ناک لے لیں، اب بھائی آپ ناک کا اندر والا حصہ تو شامل نہیں ہے، اب کہاں سے وہ اندر شروع ہو رہا ہے کہاں سے ظاہر ہے، تو آپ تھوڑا سا اندر ہاتھ مار لیتے ہیں، تو اس میں کوئی ایشو نہیں ہے، یہ کوئی وضو کی حدود میں تجاوز کرنا نہیں کہلاتا ہے، اس بلکہ یہ کیا کہلاتا ہے، احتیاط کہلاتی ہے، یا اسباب مقدمہ علمی جو ایک اصولی تعبیر ہے وہ یہ کہلاتی ہے۔ اچھا، یہ ایک مسئلہ ہو گیا۔ اسی طریقے سے دوسرا مسئلہ 75 ہے کہ یہ مسئلہ جو ہے وہ خواتین کے لیے خاص ہوگا، کہ جس میں یہ بحث کی جاتی ہے کہ ناک کے اندر جب سوراخ کیا جاتا ہے تو سوراخ ہونے کے بعد جو اس کا اندر والا حصہ ہے وہ باطن کہلائے گا، ٹھیک ہے، جہاں پہ وہ جو چیز ناک میں ڈالی جا رہی ہے اس کی جو پن ہے، وہ جو لائن ہے وہ جس کے اندر جا رہی ہے وہ تو اندر والا حصہ ہے، تو لہٰذا اس اندر والے حصے کو دھونا کیا ضروری نہیں ہوگا، یعنی اب کیا ہے وہ اندر سے انگلی ڈالے اس سوراخ کو ظاہر کرے وہاں پہ پانی پہنچائے، ایسا نہیں ہوگا، کیونکہ وہ سوراخ ہونے کی وجہ سے وہ اس کے جو ایک گول دائرہ بننا ہے ایک اندر ہے اس کا، تو جو اس کا اندر ہے سوراخ کا، یعنی ایک سوراخ بنا سوراخ کے جو ارد گرد کی سائڈ ہے اندر سے، وہ باطن میں چلا جائے گا، اس کا دھونا واجب نہیں ہوگا۔ تو اب اگر اس کے اندر وہ کل ڈالی ہوئی ہے، جب کل ڈالی ہوئی ہے تو کل کہاں سے مانے بن رہی ہے، پانی پہنچنے سے باطن سے مانے بن رہی ہے، لیکن وہ سائڈ والا حصہ جو ظاہر والا ہوتا ہے وہ تو کھلا ہوا ہے، تو وہاں تک تو پانی آرام سے پہنچ سکتا ہے، تو لہٰذا آپ کیا کہیں گے کہ وہ ناک والی جو پن ہے اس کو نکالنا کیا ضروری نہیں ہے۔ لیکن اگر ایسا ہو کہ ناک والی پن اوپر سے کیا ہو، چوڑی ہو، اوپر سے چوڑی ہو، اور اس نے جو ظاہری حصہ ناک کا ہے وہ اس نے ڈانپ رکھا ہو اور اتنا اس نے پریس کر رکھا ہو کہ پانی جو ہے وہ اندر جا ہی نہ پڑتا ہو، تو پھر ظاہری بات ہے اس کو تھوڑی حرکت دینی ہوگی تاکہ جو ظاہر اس نے چھپا لیا ہے وہ کیا ہو جائے، اس کے اندر آ جائے، پھر وہ کیا بن جائے گی، رکاوٹ بن جائے گی۔ تو لہٰذا جو ہے وہ آپ اس میں کلی قانون یہی رہے گا کہ جو ناک کے اندر ایک چیز ڈالی جاتی ہے اس سے کیا کہتے ہیں، نتھن کہہ دیتے ہیں، یا حلقۃ الانف جو عربی میں لفظ ہے، وہ جو ہے یا کوکا اردو میں ہم کہتے ہیں، کوکا ٹھیک ہی کہتے ہیں سرکی میں، ٹھیک ہے، تو وہ اگر کوکے کی فقط جو اس کی کل ہے، ٹھیک ہے، وہ اندر والی سائڈ کو اگر کور کر رہی ہے تو اس کا دھونا واجب نہیں ہے، لیکن اگر وہ کوکا اوپر سے زیادہ بڑا ہے اور اس نے ظاہر کو اندر ڈانپا ہوا ہے تو پھر ظاہری بات ہے اس میں خاتون کو احتیاط کرنی پڑے گی، کیونکہ ظاہر آپ کیا ڈانپا جا چکا ہے، تو پھر اس نے کوکے کو کیا حرکت دینی پڑے گی اس کو، تب جا کے اس کا زہر کیا دھل سکے گا۔ تو لہٰذا یہ مسئلہ بھی سید خوئی اللہ رحمہ نے، اور اسی طریقے سے فقہا لکھتے ہیں کہ الثقبۃ فی الانف، کہ ثقبہ یعنی جو سوراخ کیا جاتا ہے کہاں پہ جی، ناک کے اندر، موضع الحلقہ بالخزامہ، یعنی یہاں پہ وہ حلقہ ڈالتے ہیں یا جو بھی خزامہ جو دھاگا وغیرہ ڈالا ہوا ہے، لا یجب غسل باطنہا، اس کے اندر کو دھونا ضروری نہیں ہوتا بلکہ اس کا ظاہر دھونا کافی ہو جاتا ہے، چاہے اس میں ہلکا لگا ہوا ہو یا ہلکا نہ لگا ہو، یعنی ظاہر دھونا کافی ہے،
ظاہری جو صورتحال ہے وہ دھونا کافی ہے، چاہے حلقہ لگا ہوا ہو. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ حلقہ لگنے کے بعد بھی جو ظاہر ہے وہ باطن میں نہیں چلا گیا، وہ چھپ نہیں گیا، ٹھیک ہے، یعنی وہ ظاہر ہے. تو اگر وہ ظاہری صورتحال ہے تو اسے ظاہری صورتحال کو دھو لیں تو اس میں کیا کوئی ایشو نہیں رہے گا. لہٰذا یہ بھی ایک مثال ہو جائے گی باطن کی. اسی طریقے سے ایک اور مسئلہ 87 بھی اسی سے مربوط ہے. 87 کا جو مسئلہ ہے وہ شک والی صورت کے ساتھ ہے. ہاں نہیں، بلکہ 87 ایک اور مسئلہ ہے، ٹھیک ہے. اب یہ جو ہے وہ ہاتھ میں جو ہے وہ کانٹا وغیرہ لگتا ہے، ٹھیک ہے جی. ہاتھ پہ جو ہے وہ کانٹا لگا تو کانٹا لگنے کی وجہ سے کیا ہو گیا، سوراخ بن گیا، ٹھیک ہے. جب وہ سوراخ بنے گا تو انسان کیا کہے کہ وہ جو باریک سی میرا کانٹا لگا ہوا ہے، اگر میں اس کو نکالوں گا، نکال کے کیا مجھے دھونا ہے یا ایسے ہی میں دھو لوں. اب یہ بحث ہم کیوں کر رہے ہیں؟ اس وجہ سے کر رہے ہیں کیونکہ وضو اللہ کی حد ہے اور اس میں آپ جو ہے وہ ایک چیز بھی کیا نہیں چھوڑ سکتے، ٹھیک ہے. تو اس کانٹے والا جو مسئلہ ہے وہ انشاءاللہ ہم پھر اس پہ ڈسکس کریں گے جب ہم بازو کے دھونے کی بحث کریں گے، کیونکہ یہ اب چہرے سے کیا بات باہر جا رہی ہے، ٹھیک ہے. لہٰذا یہ ہم جو ترتیب بنائی ہوئی ہے اس کو اس پہ کیا رکھتے ہیں، اس کو آخر پہ رکھتے ہیں، ٹھیک ہے جی. فی الحال ہم جو ہے وہ شک والا مسئلہ پڑھ لیتے ہیں. 87 ہاں 87 میں آپ آ جائیں. یہ 87 میں کیا ہے کہ یہ ایک بحث ہوگی کہ بھئی یہ چیز آیا ظاہر کہلاتی ہے یا یہ چیز کیا کہلاتی ہے، باطن کہلاتی ہے. نہیں کنفرم ہو رہا. یعنی وہی کوکے کی مثال لے لیں. کوکے کی وجہ سے اب یہ شک پڑ گیا کہ کیا یہ ظاہری حصے کو اندر چھپا رہی ہے یا جو ہے فقط اس نے باطن کو چھپایا ہوا ہے، ٹھیک ہے. یا جو ہے وہ ہونٹ ایک بندہ زیادہ بند کرتا ہے، ایک تھوڑے بند کرتا ہے، اسے شک پڑا ہوا ہے کہ آیا یہ باطن میرا یہ والا حصہ کہلاتا ہے یا یہ ظاہر کہلاتا ہے، میں کیا کروں. آنکھوں میں کیا سرما ڈالا ہوا تھا تو اب اسے پتہ نہیں چل رہا کہ یہ فقط جو ہے وہ باطن کے اوپر ہے یا ہو سکتا ہے ظاہر کے اوپر بھی آیا ہوا. یعنی جب ظاہر اور باطن انسان کے لیے کیا ہو جاتا ہے، مشکوک ہو جاتا ہے. یعنی بڑی باریکی انسان اس میں دیکھتا ہے نا، کیونکہ یہ اللہ کی حد ہے، وہ باریکی دیکھنا شروع کر دے گا. تو اس نے جو سرما ڈالا ہوا ہے اب اسے یہ کنفرم نہیں ہو رہا کہ یہ فقط کیا آنکھیں بند کرتا ہوں تو یہ اندر حصہ چلا جاتا ہے یا کیا باہر بھی رہتا ہے. تو جیسے ہی شک پڑے گا تو شک کا قانون کیا ہے کہ آفت وجوباً کیا ہو جائے گا کہ پھر اس مشکوک حصے کو دھونا کیا ہے، ضروری ہو جائے گا. تو لہٰذا یہ مسئلہ کیا ہے ہمارے سامنے کلیئر ہو گیا کہ باطن کو دھونا ضروری نہیں ہے، ظاہر کو دھونا ضروری ہے. اور باطن کا وہ حصہ بھی انسان اسباب مقدمہ علمی دھو سکتا ہے کہ جب ظاہر کو دھونے کا یقین نہیں ہوگا، مگر یہ کہ اسی کو دھوئے گا. اور آخری آپشن کیا ہو جائے گا، شک والی کیا صورت ہو جائے گی کہ اگر انسان کو شک ہو گیا کسی حصے پہ کہ کیا یہ میرا آنکھ کا جو حصہ ہے باطن کہلاتا ہے یا ظاہر کہلاتا ہے، یا جو ناک کا بھی سوراخ بنا ہے یہ کیا ظاہری طور پہ نظر آ رہا ہے اس کا اندر والا حصہ یا یہ باطن کہلاتا ہے. جہاں پہ شک پڑتا جائے گا اس کو دھونا احتیاط واجب کے طور پہ ضروری ہوتا جائے گا، ٹھیک ہے جی. اچھا، اب یہ ہماری بحث جو ہے وہ یہاں تک ظاہر اور باطن کی بحث ختم ہوتی ہے. اگلی بحث جو چہرے کے متعلق ہے وہ چہرے کے بالوں کی بحث ہے. اس میں جو ہے وہ مرد اور خواتین کا جو مشترکہ بحث ہے کہ وہ یہ جو آبرو ہے اس کی بحث ہے گی کہ آبرو جو ہے وہ کیا اس کے نیچے پانی پہنچانا اور اس کے سارے بال دھونا ضروری ہے ضروری نہیں ہے. اور اسی طریقے سے مردوں کے لیے جو ہے وہ داڑھی اور مونچھ کی کیا ہے بحث آ جائے گی. تو یہ جو مسئلہ ہے ہمارے لیے مسئلہ نمبر 70 اور 72 جو ہے وہ بالوں کی بحث کو جو ہے وہ ڈسکس کرے گا. ستر اور 72 جی آگے، ٹھیک ہے جی. یہاں پہ جو ہے وہ بالوں جو ہے وہ دو ہم یوں بنا لیتے ہیں کہ ایک بال تو کیا ہے جو چہرے کی حد سے باہر اگے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، جو چہرے کی ہم نے حد معین کی تھی طول اور عرض میں. تو وہ جو طول اور عرض کی حد ہے بال جو ہے وہ اس سے باہر اگے ہوئے ہیں. اب جو بال باہر اگے ہوئے ہیں وہ چہرے کی حد میں داخل ہو چکے ہیں تو ہم کیا کہیں گے کہ ایسے بالوں کا دھونا ضروری نہیں ہے، کیونکہ یہ اس ایریے کے ہیں ہی نہیں کہ جو چہرے کا کیا ایریا ہے. اس کی مثال کیا دی جاتی ہے، وہی سر کے بالوں کی اس کی مثال ہوتی ہے کہ یہاں پہ بال اگے ہوئے ہیں اور وہ پیشانی کے اوپر آئے ہوئے ہیں.
تو اب آپ کیا کہیں گے کہ میری پیشانی پہ جو بال آئے ہوئے ہیں کیا میں نے اس کو دھونا ہے؟ کہیں گے آپ کہیں گے یہ بات واضح ہے کہ اس کا دھونا ضروری نہیں ہے، کیونکہ یہ اگے ہی کہاں پہ ہیں؟ چہرے کی حد سے باہر ہو گئے ہیں۔ ایک آپشن ہو گیا۔ دوسرا آپشن کیا ہے کہ جو چہرے کی حد میں اگے ہیں، لیکن چہرے کی حد میں اگنے کے بعد جو حد ہے اس سے باہر نکلے ہوئے ہیں، تو جو حد سے باہر بال نکلے ہوئے ہیں ان کا دھونا بھی ضروری نہیں ہے۔ اور اس کی مثال کیا بنتی ہے؟ داڑھی کی بنتی ہے کہ داڑھی کی حد تو کیا ہے؟ تھوڑی تک ہے نا، جو تھوڑی سے ایک بال باہر جا رہا ہے، اسے کیا کہتے ہیں؟ مسترسل اللحیہ، کہ داڑھی جس کی نیچے تک آ رہی ہے۔ تو وہ جو جس کی لمبی داڑھی ہے وہاں پہ آپ کہہ رہے ہیں 1 انچ، آدھا انچ، یا تھوڑی سی جو ہے وہ نیچے جو تھوڑی سے بال کے ایریا آ رہا ہے، ٹھیک ہے، کیا اس بال کا دھونا ضروری ہے؟ ضروری نہیں ہے، جو تھوڑی سی نیچے آ رہا ہے، حد سے باہر ہے۔ اسی طریقے سے یہ والا جو داڑھی کا بال ہے یا یہ والا جو بال ہے یہ حد سے باہر نکلا ہوا ہے، تو حد سے جو باہر بال نکلا ہوا ہے اس کا دھونا ضروری نہیں ہے۔ یعنی اس کو خلاصے کے طور پہ کیا کیا جاتا ہے کہ جو بال حد وجہ سے باہر ہو، چاہے باہر اگا ہو یا اندر اگا ہو، اس سے فرق نہیں پڑتا، جو حد سے باہر نکل رہا ہے اس کے دھونے کی کوئی بحث ہی نہیں ہے، کیونکہ جب اہل بیت علیہ السلام نے چہرے کی حد معین کر دی طول اور عرض میں، تو طول اور عرض سے جو بھی باہر جائے گا اس کا دھونا ضروری نہیں ہے۔ تو ساری کی ساری جو بحث آتی ہے وہ ان بالوں کے متعلق آتی ہے کہ جو چہرے کی حد کے اندر اگے ہوئے ہوں اور اس کے بعد اسی حد کے اندر باقی ہوں، یعنی مونچھیں اس میں آ جائیں گی، اور یہ جو وجن جسے کہتے ہیں، رخسار کہتے ہیں، اس کے جو ہے وہ بالوں کی بحث آ جائے گی، آبرو کی کیا ہے؟ بالوں کی بحث آ جائے گی۔ تو یہاں پہ سب سے پہلے جو ہے وہ کہتے ہیں اشعار الرقیق، ٹھیک ہے، جو ہم کہتے ہیں گنے بال نہیں ہیں، پتلے بال ہیں، ہلکے بال ہیں، ٹھیک ہے، جس کے جو ہے وہ ہلکے بال ہوتے ہیں۔ تو ہلکے بالوں کے بارے میں تو واضح ہے فتویٰ کہ ان بالوں کو بھی دھونا پڑے گا، اور ان کے جو نیچے جلد ہے ان کو بھی دھونا ضروری ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا آبرو کسی کے ہلکے ہوتے ہیں، کسی کے زیادہ جو ہے وہ گنے ہوتے ہیں، تو جس کے ہلکے ہیں، یعنی کیا کہتے ہیں اردو میں تو وہی کہیں گے، گنے کے مقابلے میں کیا ہوگا لفظ؟ ہلکے ہی ہوگا، ہلکے بال، وہی ہلکے ہی ہوگا، اشعار رقیق۔ کھودا نہیں، بال ہیں مثلا آبرو ہیں، لیکن وہ زیادہ گنے نہیں ہیں، بہت زیادہ بال نہیں ہیں تعداد میں، ٹھیک ہے، وہی ہلکے بال ہم کہتے ہیں، باریک بال کہتے ہیں، ٹھیک ہے، باریک بال کہتے ہیں، ٹھیک ہے، ہاں، یعنی ابھی کس کی ہم دیکھیں، ٹھیک ہے، یہاں پہ کسی سب کے مرد ہیں نا، سب مرد ہیں، سب پہ تو بڑے ہوں گے، آگے کے تھوڑا ہلکے کہہ سکتے ہیں، ہاں، شاہ صاحب کے جو ہے نا یہاں پہ آبرو ہیں، یہ ان کی ہلکی ہیں، ٹھیک ہے، یہ زیادہ گنی نہیں ہے، یعنی کیوں؟ اس کے نیچے سے دیکھیں جلد بھی کیا نظر آ رہی ہے، ٹھیک ہے، یعنی ہلکے کیا نشانی ہے کہ اس کے نیچے سے جلد نظر آ رہی ہوگی، ہلکے بال کی نشانی یہ ہے کہ ہلکے کیا ہے، اس کے نیچے سے جلد کو پورا کور نہیں کر رہا ہوگا، وہ نیچے سے نظر آ رہی ہوگی، تو آپ کیا کہتے ہیں کہ زیادہ تعداد میں ہے ہی نہیں۔ تو اس جیسے جو بال ہوتے ہیں تو ان بالوں کا دھونا بھی ضروری ہوتا ہے، اور اس کے جو ماتحت جلد ہے اس کا دھونا بھی ضروری ہوتا ہے۔ بحث آتی ہے ان بالوں پہ کہ جو گنے بال ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، جیسے ہماری داڑھی ہوگی یا یہ بال ہو گیا آبرو کے، گنے بال ہیں کہ اب گنے بال بھی جو ہے وہ دو طرح کے ہوتے ہیں، بعض کا بال صحیح گنے ہوتے ہیں لیکن اس کے باوجود جلد نیچے سے نظر آ رہی ہوتی ہے، آپ کہتے ہیں بال صحیح موٹے موٹے ہیں، صحیح نکلے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، تعداد میں زیادہ ہیں لیکن جلد نظر آ رہی ہے۔ عام طور پہ یہ کیس نہیں ہوتا، جس کے گنے بال ہوتے ہیں جلد نظر نہیں آتی۔ اگر تو جلد نظر نہیں آ رہی تو پھر تو واضح ہے کہ فقط بالوں کا ظاہری حصہ دھونا کافی ہے، ان بالوں کے نیچے جو بال چھپے ہوئے ہیں ان کا دھونا بھی ضروری نہیں ہے، اور جو نیچے جلد ہے اس کا دھونا بھی ضروری نہیں ہے، وہی ظاہری حصے پہ دھویں گے۔ جیسے ہم فقہاء اور علماء کو دیکھتے ہیں کہ وہ وضو میں ایسے کر کے یہاں پر کیا ہے ہاتھ ایسے مار دیتے ہیں، تو یہاں تک ہاتھ مار دیا، یہ والا جو داڑھی کا حصہ ہے اسے وہ دھوتے نہیں ہے، یہ حصہ جو ہے وہ رہ جاتا ہے، اسے دھوتے نہیں ہے، یہ والے حصے کو نہیں دھوتے، بس ایسے اوپر سے ہاتھ مار دیتے ہیں۔ جب اوپر سے ہاتھ مار دیتے ہیں تو آپ نے کیا کہا کہ بھئی آپ نے تو نیچے والے بالوں کو بھی نہیں دھویا، نیچے تک پانی آپ نے نہیں پہنچایا، یہ کیا ہو گیا؟ چہرہ تو آپ نے پورا دھویا نہیں ہے۔ تو وہ کیا کہیں گے کہ بھئی ہمارے جو بال ہیں وہ گنے بال ہیں، جب گنے بال ہیں اور نیچے سے جلد نظر نہیں آ رہی تو ہمارا بس ظاہری حصہ بالوں کا دھل جائے یہی کافی ہے، اس کے اندر پانی پہنچانا اور جلد تک پانی پہنچانا یہ ضروری نہیں ہوتا۔ اسی طریقے سے آبرو بھی ہیں، آبرو کے اوپر سے پانی گزر جائے کافی ہے، باقاعدہ وہ زور سے پانی مارنا یا اس طریقے سے دبانا تاکہ پانی اندر تک پریس ہو کے جائے، یہ چیز ضروری نہیں ہے۔ کیوں ضروری نہیں ہے؟ کیونکہ گنے بال ہیں اور نیچے سے جلد نظر نہیں آ رہی۔ وہ بال کے جو گنے ہوں لیکن نیچے سے جو ہے وہ جلد کیا آ رہی ہو، اس سے نظر آ رہی ہو، ٹھیک ہے، تو وہاں پہ صحیح ثانی کی احتیاط واجب ہے کہ پھر تو ان سارے بالوں کو بھی دھونا پڑے گا، ان کے نیچے والے بالوں کو بھی دھونا پڑے گا، اور جلد کو بھی کیا ہے دھونا پڑے گا۔ اور اسی طریقے سے ایک اور انہوں نے مثال دیا ہے کہ بال گنے ہیں لیکن نیچے والی جلد کو دھونے کے لیے خلال کی ضرورت نہیں پڑے گی، عربی کے لیے بحث اور طلب لکھا،
کہ زیادہ جو ہے وہ دقت نہیں کرنی پڑے گی. اس کی مثال انہوں نے مونچھوں کی دی ہے. ایک بندے نے مونچھیں یوں بڑی رکھی تو مونچھیں بڑی رکھنے کے بعد ادھر والا جو مونچھ کا ایریا ہے وہ ایسے اوپر پڑا ہوا ہے رخسار کے, وہ تھوڑا سا ایسے ہٹائیں گے تو نیچے جگہ خالی ہے بھائی, ٹھیک ہے. اب وہ کہے کہ میری مونچھیں یہاں پہ بڑے ہیں تو میں فقط مونچھ کے اوپر سے دھو لوں, اس کے نیچے سے نہ دوں. ہم ایسا نہیں کہیں, ہم کہیں گے یہ والا جو ایریا ہے نا, یہ والا, یہ تو ٹھیک ہے, یہ تو آپ کو پانی پہنچانے کے لیے باقاعدہ کیا ہے خلال کی ضرورت پڑے گی, یعنی اوپر نیچے ہاتھ کرنا پڑے گا. وہ پھر اسفل فلسفل کی ترتیب ہی ساری ختم ہو جائے گی. خلال کا مطلب ہی کیا ہوتا ہے, ایسے ایسے رگڑو بھائی تب پانی جائے گا, ٹھیک ہے. تو صورتحال کیا بن رہی ہے کہ بال گنے ہیں, نیچے سے جلد بھی نظر نہیں آ رہی, لیکن جلد کو دھونے کے لیے خلال نہیں کرنا پڑے گا. بس یوں کر کے آپ ہٹائیں گے, اوپر سے پانی ڈالیں گے, یوں جیسے ادھر کریں گے تو نیچے پانی پہنچ جائے گا, ٹھیک ہے. اس کی مثال فقط اسی کے لیے ہے کہ جس کی شارب یعنی جس کی مونچھیں کیا ہوں, لمبی ہوں, اور وہ نیچے سے کیا ہے چہرے کو آسانی سے دھو سکتا ہے, اور کسی قسم کی خلال کی اوپر نیچے دائیں بائیں کرنے کی ضرورت اسے نہیں پڑتی. تو اس حصے کا دھونا بھی کیا ہوتا ہے, ضروری ہوتا ہے. تو دیکھیں گے یہ کتنا لمبا کیا مسئلہ بن گیا, کتنی زیادہ کیا اس کی صورتیں بن گئی ہیں, ٹھیک ہے. تو اب یہی ہم پڑھ لیتے ہیں, ایک دفعہ ترجمہ کر لیتے ہیں, ٹھیک ہے, کیونکہ یہ اہم مسئلہ ہے. مسئلہ نمبر جو 70 ہے, الشعر النابت فی ما داخل فی حد الوجہ, جو بال اگے ہوئے ہیں چہرے کی حد کے اندر, یجب غسل ظاہر ہی, ان کے ظاہری حصہ کو دھونا تو واجب ہے. یعنی جو بھی چہرے کی حد کے اندر بال ہیں ظاہری حصہ تو دھونا سب کا واجب ہے, اس میں بحث نہیں ہے. بحث کیا ہے کہ ان کے بالوں کے نیچے والے بالوں کو دھونا اور پھر جلد تک پانی پہنچانا, یہ ضروری ہے یا ضروری نہیں ہے, ظاہر کو تو دھوئیں گے. ولا یجب ایصال الماء الی الشعر المستور, جو بال چھپے ہوئے ہیں شعر مستور ان تک پانی پہنچانا واجب نہیں ہے. فضلا عن البشرۃ المستورۃ, چاہے جائے کہ اس بشرہ اس جلد تک پانی پہنچائیں کہ جو کیا چھپی ہوئی ہے. تو چھپی ہوئی جو جلد ہے یا چھپی ہوئی جو جلد ہے اس تک پانی پہنچانا بھی ضروری نہیں ہے, ٹھیک ہے, فقط ظاہر کو دھونا ضروری ہے. نام, اب نام سے وہ بحث کر رہے ہیں کہ نیچے والے بالوں کو دھونا اور جو چھپی ہوئی جلد ہے اس کو دھونا کب واجب ہو جاتا ہے. نام ما لا یحتاج غسلہ, یعنی وہ حصہ یا وہ بال, ما موصول ہے عمومی ہے, یعنی اس کے اندر شعر مستور بھی آ جائیں گے اور چھپی ہوئی جلد بھی آ جائے گی. ما لا یحتاج, نام ما لا یحتاج غسلہ الی بحث و طلب, کہ جس کو دھونے کے لیے آپ کو بحث اور طلب, تحقیق کرنا, زیادہ جو ہے وہ خلال کرنا, اوپر نیچے ہاتھ کرنا, اس کی ضرورت آپ کو نہیں پڑتی. تو پھر تو یجب غسل, پھر تو اس ایریا کا دھونا کیا ضروری ہو جاتا ہے. کما اذا کان شارب طویلا, اس کی ایک ہی مثال ہے کہ اس کی کیا ہے داڑھی نہیں شارب, مونچھیں کیا ہیں طویلا من الطرفین, طرفین کی طرف سے, دائیں اور بائیں سے کیا ہیں لمبی ہیں. ساترا لغیر منبتہ, اور انہوں نے چھپایا ہوا ہے غیر منبت کو. منبت کیا ہے, اگنے کی جگہ, جہاں مونچھیں اگ رہی تھے اس حصے کو نہیں, جہاں پہ نہیں اگی تھی اس حصے کو بھی کیا آپ نے چھپا لیا. تو وہ جو اس کا غیر منبت ہے, جہاں پہ مونچھیں نہیں اگی ہوئی, اس ایریا کو دھونے کے لیے کسی قسم کی خلال کی اور رگڑائی کی ضرورت نہیں پڑے گی, بلکہ مونچھوں کو وہاں پہ سائڈ سے کریں گے تو نیچے سے کیا ہے وہ حصہ دھل جائے گا. او کان شعر قصاص ہی, یا فرض کریں کہ اس کے جو قصاص ہے, قصاص کیا کہتے ہیں, پیشانی کے سب سے اوپر والی حد, جہاں پہ پانی ابتدائی جسے کہتے ہیں نا, جہاں سے ابتدا کرنا ضروری ہوتی ہے, قصاص شعر, کہ یا اس کے جو قصاص شعر ہیں یعنی پیشانی کا جو سب سے اوپر والا حصہ ہے اس کے جو بال ہیں وہ تو چہرے کی حد سے باہر ہیں. متدلی علی جبہتی, وہ لٹکے ہوئے ہیں, تدلی علی جبہتی, اس کے پیشانی کے اوپر لٹکے ہوئے ہیں پف بنا کے, تو ظاہری بات ہے پھر بھی اس کے نیچے والے جلد کو دھونے کے لیے خلال کی ضرورت تو نہیں ہے نا, وہ بال اوپر کریں گے تو نیچے والی جلد دھل جائے گی. تو فإنه يجب غسل البشرة المسورة بهما, بهما یعنی جو شارب مونچھوں سے, اور اسی طریقے سے پیشانی کے جو اوپر بال اگے ہوئے ہیں اور پف بن کے آیا ہوا ہے پیشانی کے اوپر, اس کے نیچے والی جلد کو دھونا کیا ہو جائے گا, واجب ہو جائے گا. وَكَذَا الْحَالُ فِي الشَّعْرِ الرَّقِيقِ, یہی صورتحال رہے گی ان بالوں میں کہ جو رقیق پتلے بال شمار ہوتے ہیں, زیادہ موٹے اور گنے بال شمار نہیں ہوتے. النابت فی البشرۃ, کہ جو جلد کے اوپر اگے ہوئے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. فإنه يغسل مع البشرۃ, تو ان بالوں کو تو دھویا جاتا ہے, جلد کے ساتھ ہی دھویا جاتا ہے. ومثلہ, اور اسی کی مثل وہ شعرات ہیں کہ جو پتلے نہیں ہیں بلکہ غلیظہ موٹے بال ہیں اور گھنے بال ہیں, لیکن التی لا تستر البشرۃ, لیکن بال تو موٹے اور گھنے ہیں صحیح, لیکن جلد کو نہیں چھپا پا رہے, جلد درمیان سے کیا ہے نظر آ رہی ہے, تو ان کا دھونا بھی جلد کے ساتھ کیا ہو جائے گا, احتیاط واجب کے طور پہ ضروری ہو جائے گا.
تو لہٰذا اس کی سہولت کیا رہتی ہے کہ آپ داڑھی رکھی اتنی بڑی لیں کہ جو اس کور کر لے، تو پھر اس ٹینشن سے نکل جائیں کہ بھئی سارا دھونا ہے یا نہیں دھونا۔ جو درمیانی داڑھی رکھتے ہیں وہ ہمیشہ ٹینشن میں پڑے رہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب درمیانی داڑھی ہے وہ ہے تو چلیں گنی ہے، لیکن وہ جلد کو پورا نہیں چھپا رہی ہوتی، ادھر ادھر سے نظر آ رہی ہوتی ہے، پھر ظاہری بات ہے وہاں پہ زیادہ پانی ڈالنا پڑتا ہے، ایک چلو سے وہاں پہ کام نہیں چلتا، ایک چلو تو ڈالیں گے ختم ہو جائے گا، پھر دوسرا چلو ڈالنا پڑے گا، تیسرا چلو ڈالنا پڑے گا۔ اور یہ بات بھی واضح رہے کہ چلو زیادہ ڈال سکتے ہیں، اس میں کوئی ایشو نہیں ہے، نیت ایک ہی دفعہ دھونے کی رہے گی، چلو زیادہ ڈال سکتے ہیں۔ انشاءاللہ یہ ہم ایک تفصیلی بحث کریں گے جب دھونے کی ترتیب آئے گی، کیا نام ہے، عدد کی جب بحث آئے گی کہ کتنی دفعہ دھونا ہے، تو وہاں پہ یہ بحث مزید بھی آئے گی۔ تو لہٰذا کیا ہے، داڑھی جو ہے وہ تھوڑی بڑی رکھ لیں تاکہ جو ہے وہ آپ کیا کہیں کہ بس سپیڈ میں وضو کرنا ہے تو وہ اوپر ہاتھ آ گیا تو یہ کافی ہے۔ لیکن داڑھی جیسے تھوڑی ہلکی ہوتی جائے گی پھر کیا ہے، یہ ٹینشن شروع ہو جائے گی، چاہے جلد چھپ رہی ہے نہیں چھپ رہی، تو جیسے شک پڑتا جائے گا تو احتیاط واجب کیا لگے گی کہ بھئی یقین حاصل کرنا ضروری ہے، اور لہذا کیا سارے حصے کو کیا آپ دھو لیں۔ اچھا، تو یہ بحث کس کی ہوگی جی، ہمارے بالوں کی بحث بھی کیا مکمل ہوگی۔ اس کے بعد ہم اگلی بحث میں داخل ہوتے ہیں، غسل ثانیہ کی بحث ہے، یہ غسل اولا یہاں پہ مکمل ہو گیا، ٹھیک ہے۔ غسل ثانیہ کی بحث میں آ جائیں، غسل ثانی کے بحث میں 76 نمبر 75 اور جو مسئلہ نمبر 80 ہے یہ کیا ہوگا، ڈسکس ہوگا۔ ٹھیک ہے، یہ آگے 76، یہ بات تو واضح ہے کہ یہ آسانی سے ہے، ٹھیک ہے۔ یجب غسل الیدین، دو یدین، جو ید کا تعبیر ہے کس کے لیے استعمال ہوتی ہے ہمارے پاس عربی زبان میں، یہ کندھے سے لے کر پوری ہاتھ کی انگلیوں تک، یہ جو ہے اسے کیا کہتے ہیں عربی میں کف کہتے ہیں، کف کہتے ہیں، اور ید کیا ہے، یہ پورا جو بازو ہے اسے کیا کہتے ہیں، ید کہتے ہیں۔ مولا عباس کا لقب جو ہے وہ قطیع الکفین، قطیع الکفین ہے، یعنی ان کے ہاتھ کیا ہے، کٹے ہوئے تھے، قطیع الیدین نہیں ہے کہ ان کے یہاں سے ہاتھ کیا کٹے ہوئے، تو انشاءاللہ مقتل میں آپ روایات میں دقت کریں گے، قطیع الکفین کا اور مطلب ہوتا ہے اور قطیع الیدین کا اور مطلب ہوتا ہے۔ تو وضو میں کیا ہے، یدین کا دھونا واجب ہے۔ اب یدین کیا کندھے سے دھونا شروع کریں، نہیں، بلکہ من المرفقین، مرفق سے دھوئیں گے، مرفق اردو میں کوہنی کہتے ہیں، کوہنی سے لے کر جو انگلیوں کے سرے ہیں، اطراف کنارے ہیں، وہاں تک کیا دھونا ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب ابتدا کہاں سے کرنی ہے، چہرے میں تو کیا تھا کہ ابتدا جو آلہ سے کرنی ہے وہ احتیاط واجب ہے، یہاں پہ کیا فتوی ہے، وَيَجِبُ الْإِبْتِدَاءُ بِالْمِرْفَقَيْن، دونوں میں ابتدا کہاں سے کرنی ہے، کوہنیوں سے ہی کرنی ہے، کوہنی سے نیچے پانی، باطن یا ظاہر میں فرق نہیں ہے، ہاں باطن سے ڈالیں یا اندر سے ڈالیں کوئی ایشو نہیں ہے، یہ مستحبات کی ویسا ہم الگ کریں گے، مرد کے لیے ہے کہ وہ ظاہر سے ڈالے مستحب ہے، اور خاتون کے لیے کیا ہے کہ وہ اندر سے ڈالے، ٹھیک ہو گیا، یہ مستحب ہے، وگرنہ کیا ہے اندر سے بھی ڈال سکتے ہیں، کوئی اس میں ایشو نہیں ہے۔ بہرحال ڈالنا کہاں پہ ہے، کونی سے ڈالنا ہے، ابتدا کہاں سے ہونی ہے، کونی سے ہونی ہے، کونی سے نیچے آتے گئے تو سیدھا سیدھا کیا لگے گا، فتویٰ لگے گا، ٹھیک ہے، یہ وہ والا فتویٰ ہے کہ بھی آپ نے کیا ہے وہ ابتدا اعلیٰ سے شروع نہیں کی، اوپر سے دھونا ضروری تھا۔ اچھا، پھر ثم الاسفل، پھر اسفل منہا فل اسفل، پھر یہاں پہ اسفل فل اسفل کی کہانی شروع ہوگی، نیچے سے نیچے، نیچے سے نیچے سے، کیا کہتے ہیں کہ دونوں میں بھی کیا ترتیب رہے گی، یہ نہیں ہے کہ کونی پہ ڈالنے کے بعد پہلے یہ حصہ دھو لیں پھر درمیان والا کیا حصہ دھو لیں، نہیں، ترتیب وہی رہے گی، کونی سے دھوئیں گے پھر ایسے نیچے کر کے سارا کیا آخر تک لیتے جائیں گے۔ اور یہ جو اسفل فل اسفل ہے اس میں انہوں نے کیا کہا کہ عرفن، عرف کیا کہ وہ اسفل سے اسفل جا رہا ہے، تو اس میں بالکل سیدھی لائن کیا لگنا ضروری نہیں ہے، آپ یہاں سے آئے تھوڑا سا یوں دائیں بائیں چلے گئے تو وہ تھوڑا بہت اگر دائیں بائیں چل رہے ہیں تو وہ عرف کیا کہے لگا کہ یہ اوپر سے نیچے دھو رہا ہے، یہ عرض میں نہیں دھو رہا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر بھی کیا دقت کیا ہوتی ہے کہ بازو دھوتے ہوئے آپ یوں نہیں دھو سکتے، یوں تو کوئی نہیں دھوتا، اوپر سے نیچے کیا عام طور پہ دھوتے ہیں، تو اس کا یہ والا سسٹم ختم ہو جاتا ہے۔ چہرے کے اوپر کیونکہ ہوتا ہے، چہرہ کیا انسان ایسے دھونے لگ جاتا ہے، تو وہاں پہ اسے احتیاط کرنی پڑتی ہے کہ بالکل ہی سیدھا ہاتھ نہ مارنے لگ جائے، تھوڑا سا ہاتھ کیا ہے خط منحنی بنائے، ٹیڑھا پن کیا اس کے اندر بنائے، بالکل ہی کیا عرض میں نہ چلا جائے۔ لیکن بازو میں ایشو نہیں رہتا، بازو تو انسان دو ہی ایسے رہا ہوتا ہے، لیکن فرض کریں کسی انسان نے یوں کرنا شروع کر دیا تو وہ کیا درست نہیں ہوگا، کیونکہ اسفل فل اسفل نہیں رہا، وہ کیا ہو گیا دائیں سے دائیں کی طرف آپ جا رہے ہیں، تو اس طریقے سے کیا نہیں ہونا چاہیے۔ اچھا، مرفق کی تعریف کیا ہے،
مجمع عظم الذراع والعضد، ذراع اس کو کہتے ہیں، یہ جو حصہ ہے ذراع، اور عضد کیا ہے؟ یہ ہے، یہ جو ہڈی اوپر سے آ رہی ہے یہ کوہنے کی عضد کی ہڈی کہلاتی ہے، یعنی اردو میں ہم کہیں گے تو کندھے کی ہڈی، اور یہ کیا ہے؟ ذراع کہلاتی ہے۔ یہ دو ہڈیوں کو جو جمع کرنے کا مقام ہے نا، اس مجمع کو کیا کہتے ہیں؟ مرفق کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ جو پورا مجمع ہے جہاں پہ دونوں ہڈیاں جمع ہو رہی ہیں، اس سارے کا دونوں کیا ہوتا ہے؟ ضروری ہوتا ہے۔ آپ یہ نہ کہیں کہ میں ایسے مجمع کو ہی نہیں دوں گا، لہٰذا ہم کیا کہتے ہیں کہ پانی آپ نے یہاں سے ڈالنا ہے تاکہ یہ جو پورا مجمع ہے جہاں پہ ان کا جمع ہو رہا ہے وہ دھل جائے۔ پھر یہاں پہ وہی مقدمہ علمی چلتا ہے کہ تھوڑا سا اوپر ڈال لیں تاکہ اس بات کا یقین حاصل ہو جائے کہ جو کونی ہے وہ مکمل طور پہ دھل گئی ہے۔ ویجب غسل، یہ جو مرفق ہے، یہ جو دو ہڈیوں کی جمع ہونے کی جگہ ہے، اس کا دونوں بھی کیا ہوتا ہے؟ واجب ہوتا ہے۔ یہ انسان نہ کہ میں اس کو چھوڑ دوں گا۔ اور سارے جو دھونے کی ٹینشن بنتی ہے نا سردیوں میں، وہ اسی کی بنتی ہے، ٹھیک ہے، کہ انسان کی یہ جگہ تھوڑی سی کیا رہ جاتی ہے؟ خشک رہ جاتی ہے۔ تو لہٰذا اس کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ جب پانی یہاں پہ ڈالیں تو قبل اس کے کہ ہاتھ ٹوٹل نیچے لے کر جائیں، یہاں پہ ایک دو دفعہ کیا ہے؟ گھما لیں، کیونکہ یہاں پہ زیادہ ہاتھ کو کیا ہے؟ گھمانے کی ضرورت پڑتی ہے، کیونکہ زیادہ ہاتھ گھمائیں گے تو تب کیا ہے؟ وہ مرفق ہے آپ کی دھلے گی، کونی تب جا کے دھلے گی۔ وگرنہ اگر ایک ہی دفعہ ہم ڈال کے نیچے آ جائیں گے تو یہ حصہ آپ کا کیا رہ چکا ہوگا؟ خشک رہ چکا ہوگا۔ اب آپ کیا ہے؟ نیچے والا حصہ دھونے کے بعد آخر پہ آپ نے دیکھا کہ یہ حصہ خشک رہ چکا تھا، پھر آپ اس کو دھو رہے ہیں، تو یہ اسفل فلسفل بنے گا؟ نہیں، اسفل فلسفل نہیں بنے گا۔ تو لہٰذا جب آپ نے دھویا حصہ، آخر پہ آپ نے دیکھا یہ حصہ رہ چکا، پھر آپ کو دوبارہ سے دھونا ہوگا، اس کو آپ دھوئیں، پھر دھونے کے بعد پھر دوبارہ کیا نیچے والا حصہ دھوئیں، ترتیب اپنی سیٹ کرنے کی خاطر۔ یہ نہیں ہے کہ غسل کی طرح نہیں ہے کہ غسل میں کیا ہوتا ہے کہ آپ نے سارا بدن جو ہے وہ گردن سے نیچے دھویا، دھونے کے بعد آپ نے دیکھا کہ جی یہ بغلوں کے نیچے حصہ رہ گیا، تو آپ بغلوں کے نیچے دھو لیں، کوئی ٹینشن نہیں ہے، کیونکہ وہاں پہ اسفل فل اسفل کی بحث نہیں ہے کہ آپ نے نیچے سے نیچے جانا ہے۔ وضو میں جو خطرناک ایشو آتا ہے کہ اسفل فل اسفل یہ ضروری رہتا ہے کہ آپ اوپر سے جب سفر شروع کریں تو نیچے 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 یوں کر کے سفر شروع ہونا چاہیے۔ تو یہاں پہ پھر جو اصل ٹینشن کیا رہتی ہے کہ آپ نے پورا بازو دھو لیا، بازو دھونے کے بعد آپ نے شیشے میں دیکھا یا جو ہے وہ آپ کو بچے نے بتایا کہ قبلہ صاحب یہ ساری کونی تو آپ کی خشک پڑی ہے، ٹھیک ہے، آپ کہیں چلو خشک ہے تو چلو میں ہاتھ پھیر لیتا ہوں یوں کر کے، نہیں، یہ کام کیا نہیں چلے گا۔ ہاں نہیں، اسفل کیا نہیں، مرفق سے۔ اب وہ اس نے کہا نا کہ میں نے نہایا شہر مدینہ اترنا ہے، اس نے کیا یہ نہایا ہے یا بدایا ہے؟ ٹھیک ہے، اور اس کی بحث بدایا، انہوں نے کہا نہیں ادھر سے شروع کرو، ادھر سے شروع کرو تو ادھر سے شروع کرو تو یہ نہایا، کہ نہیں یہاں سے شروع کرنا یہ بدایا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ترتیب کہاں سے شروع ہو رہی ہے؟ مرفق سے شروع ہو رہی ہے۔ جب مرفق سے شروع ہے تو پھر اسفل اسی کے حساب سے بنے گا۔ ہاں، آپ اگر شروع یہاں سے کر رہے ہیں پھر اسفل یہاں سے بنے گا، یعنی ابتدا کہاں سے کر رہے ہیں، جو ابتدائی پوائنٹ آپ کا بنے گا نا اس کے بعد پھر اسفل فلسفہ شروع ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ ایسے تو قبلہ صاحب کیا کہیں گے کہ میں سر کے بل کھڑا ہو جاتا ہوں، اسفل یوں بنایا، ٹھیک ہے، بازو تو ایسے کر لیا نا، چہرے کا کیسے بنائیں گے، یوں کر لیں گے۔ تو ہم وہاں پہ کیا کہیں گے بھئی آپ پہلے ابتدا کو معین کرو نا، ابتدا کے بعد بحث کس کی آتی ہے؟ اسفل اور فلسفل کی کیا بحث آتی ہے، ٹھیک ہو گیا جی۔ اچھا، اس کے بعد جو ایک اور بحث ہے جس کو سید خوئی اللہ رحمہ اور باقی فقہا بڑے اہتمام سے لکھتے ہیں، وہ مسئلہ نمبر 80 ہے، اس کو بس جلدی جلدی بیان کر کے ختم کرتے ہیں تاکہ یہ غسل ثانی کی بحث کیا ہو جائے، مکمل ہو جائے۔ یہ مسئلہ نمبر، اس میں سیدھا سیدھا انہوں نے کہا ہے کہ غیر المتفقہین، جن کو فقہ وغیرہ نہیں آتی، یہ ان لوگوں کی کیا پرابلم ہے؟ ان لوگوں کی کیا پرابلم ہے کہ وہ ہاتھ دھونا شروع کرتے ہیں اور یہاں پہ آ کے بریک لگا دیتے ہیں، بریک آگے نہیں لے کر آتے، بریک کیوں؟ ان کے ذہن میں یہاں پہ کیوں بریک لگا رہا ہوں؟ کہتے ہیں پہلے میں ہاتھ دھو چکا ہوں نا، پہلے جو ہاتھ دھو چکا ہوں تو اب میں یہاں تک دھوں گا، ہاتھ تو دھلے ہوئے ہیں۔ کہتے ہیں ان کا وضو کیا باطل ہے، کیونکہ وہ پہلے جو وضو سے پہلے ہاتھ دھوئے تھے، یعنی ہاتھ کیا مطلب یہ کفین، یہ جو ہاتھ اس نے دھوئے تھے وہ تو مستحب تھے دھونا، اور ابھی جب اس نے واجب دھونا شروع کیا تو اب وہ اس حصے کو نہیں دھو رہا، اس کے اوپر فوکس ہی نہیں کر رہا، وہ سیدھا دھو رہا ہے ایسے کر کے، ایسے کر کے، بس یوں کر کے، اس حصے کا بھی کیا قصور ہے، اس کو کہیں نہیں دھو رہے۔ تو سید خوئی اللہ رحمہ نے لکھا، سید سستانی نے لکھا، اس سے پہلے فقہا لکھتے رہے، متوجہ کرتے رہے اس بات کے اوپر کہ یہ جو آپ کے ذہن میں کنسیپٹ ہے کہ یہ ہاتھ تو دھلا ہوا ہے نا، لہٰذا جب یہ دھلا ہوا ہے تو دوبارہ اس کو کیوں دھونا؟ کہتے ہیں یہ کنسیپٹ آپ لوگوں کا غلط ہے، اس سے وضو کیا ہو جاتا ہے؟ باطل ہو جاتا ہے۔ اور آپ کو اس بات کا پتہ ہونا چاہیے کہ جب ہاتھ دھلا ہوا ہے تو آپ اس کے اوپر نیا پانی جب لیں گے مکمل طور پہ تو پھر وہ نئے پانی سے دھلنا کہلائے گا،
تو لہٰذا اوپر سے جو پانی ہے وہ زیادہ اس کے اوپر آنا چاہیے، باقاعدہ اس کی انگلیوں کے درمیان میں جانا چاہیے یوں کر کے، تاکہ یہ کہلائے کہ آپ نے وہ جو ہاتھ ہے وہ واجب وضو کے مقدار پانی سے کہہ دھویا ہے۔ اسی وجہ سے یہ جو ہاتھ کے دھونے کا ہے نا، یہ بڑا ایشو رہتا ہے، یعنی اوپر والا پانی سارا یہاں پہ لائیں گے، یہاں پہ لانے کے بعد یہ جو اس کے اندر والے کنارے ہیں جو پہلے سے دھلے ہوئے ہوتے ہیں، ان کو دوبارہ سے کیا کرنا پڑے گا، فوکس کرنا پڑے گا۔ اب وہ ایسے بھی نہیں کر سکتے کیونکہ یہ کیا ہو جائے گا، اعلیٰ سے اسفل ہو جائے گا نا، اس کو کیا ہے یوں کر کے کرنا پڑے گا، پھر اس کو ہم یوں بھی نہیں کر سکتے، کچھ بندے یوں کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ بھی کیا ہو جائے گا، اعلیٰ سے اسفل ہو جائے گا، اسفل سے پر اسفل ترتیب رکھنی ہے اور اس کو دھونا بھی ہے، لہٰذا ہاتھ کو یوں رکھیں گے اور یوں یوں کیا کرنا ہے، یوں یوں کر سکتے ہیں، لیکن یوں جیسے کرے گا بندہ وہ ہم کہیں گے بھائی ختم، بھائی اسفل کدھر گیا آپ کا، ٹھیک ہے۔ تو یہ سید خلیل رحمہ سید سیستانی، اس سے پہلے سید محسن حکیم، خدا تمام فقہا پہ رحمت کرے، جو گزر چکے ہیں، جو زندہ ہیں، خدا ان کو طول عمر دے، وہ اس بات کے اوپر ہمیشہ متوجہ کرتے ہیں، تو لہٰذا آپ لوگ بھی متوجہ رہیں، مومنین کو بھی کیا ہے متوجہ کریں۔ تو یہاں تک ہماری جو ہے وہ غسلتان کی بحث کیا ہوتی ہے، مکمل ہوتی ہے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ اجمعین۔